نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائبر مسلمان ہے اور احتجاج کرو. نواز شریف یہاں آنا نہیں چاہتا جب تک وہ نگرانوں کا اب یہ معاملہ ہے کہ نون سے نگران اور نون سے مسلم لیگ نواز، نون سے نون لیگ اور نون سے نگران، یہ تو آپس میں مسلمان ہے. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائبر مسلمان ہے اور احتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں کیا مداخلت کر رہے ہیں. اس کمیٹی نے بھی جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا، اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے. اور یعنی جو سائفر میں کہا گیا تھا، رپورٹ کیا تھا اسد مجید نے حکومت کو، وہ واقعتاً ڈونلڈ لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت. وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سپر پاور کر رہی تھی ہماری حکومت میں، اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ. اب جب یہ ایک سپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ لگتا ہے، تو پرائم منسٹر کا یہ فرض ہے، میں کہتا ہوں، کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے. ایسی بڑی سازش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. نواز شریف دیکھیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا. یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا، وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے، اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا. اب یہ بات بھی نواز شریف کی، اگر عمران خان کا وہ سائفر لہرانا جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے. اور میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے. نواز شریف کے ساتھ اگر بل کلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے. اس لیے یہ جرم بنتا ہی نہیں. اور پتہ نہیں کیوں پروسیکیوشن اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کہ ہم بڑے سازش پکڑی گئی ہے. یہ اس میں جو ہماری جگ ہسائی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں. امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو. یہ مسلمان تھی، یہ سائبر کو تسلیم کیا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے. اب ڈونلڈ لو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ مہاراج ہم نے صرف اس کو ہٹایا ہی نہیں. آپ نے کہا تھا ہٹا دو، ہم نے صرف ہٹایا ہی نہیں، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پہ کیمرے لگائیں گے، آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں. اب یہ ہم اپنی جگ ہسائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے ہم نیچے لگے ہوئے ہیں ایک سپر طاقت کے. اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں اور وہ ایک کامیاب یا ناکام بظاہر بغاوت ہوتی ہے، پر جس وقت فلسطینی اتنے جگرا دکھا رہے ہیں. میں ان کی وزڈم پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں آخرکار وہ اسرائیل نے بھی اس کو فلیٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور جو جبر اور ظلم وہ کر رہا ہے اس وقت، اس کی انتہا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پر اب ہم ایک طرف فلسطین جیسے مسلمان ہیں، ایک طرف ہم جیسے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو. ہم نے جناب اس کو پنجرے میں بھی بند کیا، اس کو چلنے پھرنے پیر کی بھی جگہ نہیں دیتے، اور اس کو اس پہ کیمرے بھی لگا دیے. اس کی ہر حرکت 24 گھنٹے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں. چوہدری صاحب بتائیے گا کہ یہ جو سائفر ہے، پی ڈی ایم کہتی تھی کہ جعلی کاغذ کا ٹکڑا ہے اور چھپایا گیا، اب سائفر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ سائفر ہے، تو اس میں جن لوگ یہ شامل تھے کیا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک سائفر ہے اس کو جب یہ ریکگنائز کر لیا تو پھر یہ عمران خان کے خلاف
کوئی جرم نہیں بنتا. میں اس کو بتاتا ہوں ایک دفعہ، اور یہ اوتھ دیکھ لیں، یہ واحد اتھارٹی ہے سب سے اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس. وزراء نے بھی اگر کوئی بیان بتانا ہے تو وزیر اعظم ان کے حلف میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی اجازت سے کریں. تو وزیر اعظم واحد وہ اتھارٹی ہے جو اس کو اوپن کر سکتے. اب وزیر اعظم نے جب اوپن کر دیا، اس میں کابینہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کابینہ سے وہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگے گا، کیونکہ یہ میں اگر وزیر اعظم ہوں، میرے پاس وہ آیا دستاویز، میں شاید ساری کابینہ سے، اور وہ ہے ہی سینسٹیو، میں نہیں شیئر کرنا چاہتا، میں 4-5 وزیروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کابینہ بھی نہیں آ سکتا، مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگ سکتا. یہ واحد پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اس کو اوپن کر دیا تو بھلے اس کی کوئی کاپی گمی نہیں گمی، بھلے اس کی کسی اخبار نے 2 لاکھ کاپیاں چھاپ دیں، بھلے وہ اگلے جلسے میں آپ اس کی کاپیاں بانٹتے، وزیر اعظم واحد وہ اتھارٹی ہے جو اس کو اوپن کر سکتے. اب وزیر اعظم نے جب اوپن کر دیا، اس میں کابینہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کابینہ سے وہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگے گا، کیونکہ یہ میں اگر وزیر اعظم ہوں، میرے پاس وہ آیا دستاویز، میں شاید ساری کابینہ سے، اور وہ ہے ہی سینسٹیو، میں نہیں شیئر کرنا چاہتا، میں 4-5 وزیروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا. تو اس میں کابینہ بھی نہیں آ سکتا، مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگ سکتا. یہ واحد پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اس کو اوپن کر دیا تو بھلے اس کی کوئی کاپی گمی نہیں گمی، بھلے اس کی کسی اخبار نے 2 لاکھ کاپیاں چھاپ دیں، بھلے وہ اگلے جلسے میں آپ اس کی کاپیاں بانٹتے پھریں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو گیا. وہ اور کون اس کو پبلک ڈاکومنٹ کر سکتا ہے؟ وہ عمران خان ہے. اب اسی پہ مقدمہ چلا رہے ہیں. عجب ستم دلی سے. اچھا سر، اعتزاز صاحب ابھی جیسے توشہ خانہ کیس میں ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ اسپیڈی ٹرائل ہوا، ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں زیر التوا تھیں، مینوائل فیصلہ آ گیا، سزا ہو گئی. اب سائفر کیس میں بھی وہی پیٹرن اپنایا جا رہا ہے. تو اس پہ جو عدلیہ کی ایک کانفیڈنس ہے، جیسے آج سلمان صفدر نے استدعا بھی کی کہ نیکسٹ ڈے رکھ لیں کیونکہ منڈے کو ادھر فرد جرم عائد ہونے ہیں، غیر ضروری ڈیلے ہو رہا ہے، ایسا نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو چیز بتاؤں گا، یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، عمران خان کو نواز شریف کے واپسی سے پہلے سزا ہوگی. اس میں جو کیس بالکل نہیں بنتا، میں کہتا ہوں بالکل نہیں بنتا، اس میں عمر قید ہوگی. یہ نواز شریف کا ٹائم ٹیبل ہے، وہ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے، 21 تاریخ سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو جائے تاکہ نواز شریف کو کہا جا سکے حضور آپ کی بھی جو شرائط تھی، جو لیول پلینگ فیلڈ آپ کی دختر اعظم چاہتی تھی، وہ ہم نے کر دی. یہ ٹائم لائن بھی میں آپ کو بتا دوں، جو ٹائم لائن ہے، نواز شریف یہاں آنا نہیں چاہتا جب تک وہ اس کو سزا. پھر کسی کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہی بہت اس طرح رہا ہے، اور یہ کیس تو اس کو تو باہر پھینکنا چاہیے تھا اور اس کی ضمانت ہونی چاہیے. اچھا اعتزاز صاحب ابھی آپ نے چاہتے ہوئے ایک بات کی تھی اندر کہ جو نگران سیٹ اپ جو بھی کام کر رہا ہے یہ غیر آئینی ہے. نگران پنجاب اور خیبر والے تو بالکل ہی بہروپیے ہو چکے ہیں. وہ 90 دن گزرتے 91 دن والے دن وہ ختم تھے. اب نگرانوں نے جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی اختیار دیا انہوں نے قانون کے ذریعے. تو نگرانوں کا اب یہ معاملہ ہے کہ نون سے نگران اور نون سے مسلم لیگ نواز، نون سے نون لیگ اور نون سے نگران، تو یہ تو آپس میں